اب یہ جو آخری 2 علمی پوائنٹس ہیں یہ کافی کرٹیکل ہیں اس حوالے سے کہ جو آج دنیا سوچتی ہے کہ جی 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کی آرگنائزیشن ہے OIC، عرب لیگ الگ سے ایک فورم بنا ہوا ہے، سعودی عرب نے 41 ملکوں کا الگ سے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے جس کا ہیڈ انہوں نے ہمارے ایک ایکس آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ایک تلوار اٹھا کے وہاں صرف ناچتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ شیعہ کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا تھا، وہ کوئی مسلم کنٹریز کا محاذ اس طرح کا نہیں، لیکن OIC میں تو سارے لوگ شامل ہیں اور سارے مسلمان ملکوں کی فوجیں ملائی جائیں تو 80 لاکھ سے زیادہ بنتی ہیں، اور اس میں بھی پھر پاکستان کو تو پہلے تختہ مشق بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ بھئی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ایٹم بم پھینک دے جا کے اسرائیل کے اوپر؟ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ امریکہ نے ایک دفعہ ایٹم بم چلایا، آج تک بھگت رہے۔ جاپان ختم ہو گیا تھا، آج دنیا میں 5 ٹاپ کی اکانومیز میں جاپان آتا ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں ٹاپ کے اوپر ہی ہے۔ جاپان کو دوبارہ کھڑا کیا ہے امریکہ نے پیسے دے کے، وہ 2 ایٹم بم بڑے مہنگے پڑے ہیں امریکہ کو۔ ورلڈ وار 2 تو جیت لی امریکہ نے اس کی بنیاد کے اوپر، اس وقت خیر چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ 30,000 کے قریب خود کش حملہ آور تیار کیے ہوئے تھے جاپان کے ایمپرر نے، جو اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھتے تھے اور جا کے امریکن فوجیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ 30-40 ہزار فوج امریکہ کی ماری کی چند دنوں کے اندر، پھر انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر یہ بم پھینکے، پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ بم پھینکنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مولوی بھی آپ کو پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاتھی کے دانت ہیں، جی ہاتھی کے دانت ہی ہیں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹرنس رکھنی ہے کہ جب ہم مرنے کے قریب ہوں گے نا تو اپنے دفاع پہ اس کو چلائیں گے، بس جنگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دے اور جواباً انڈیا پاکستان پہ پھینک دے تو دنیا کی آپ سمجھ لیں 1/5 سے زیادہ آبادی یہاں پہ رہ رہی، وہ ختم ہو جائے گی۔ جیتے گا تو کوئی نہیں، نہ ایٹم بم چلانے والا جیتتا ہے اور نہ جواباً چلانے والا جیتا ہے۔ اس وقت تو یہ ہوا نا کہ امریکہ کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا، تو جاپان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج تو بھائی دنیا میں 8 ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود ہے، ان میں سے اسرائیل بھی ہے، انڈکلیئرڈ ہے لیکن ایٹم بم تو ہے۔ سب سے بڑی بات امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جی ایٹم بم پھینک دیں، پھر ہمارے وہ جو خادم رضوی صاحب ہیں ان کا وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ IMF اگر آپ سے قرضہ مانگے تھے تسی کو آیا جے غوری، خدا دا نہ یار کوئی عقل نال کام لو۔ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، آیا جے غوری تے آیا جے شاہین، اس طرح دنیا میں بھائی جنگیں نہیں جیتی جاتی، نہ ایسے جنگیں ہو سکتی ہیں۔ پھر میں خادم رضوی صاحب، ان کی جماعت اور ان کے بڑوں سے پوچھوں گا کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ نگاہ مار کے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے، یا اپنے مریدوں کو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر جلا کے راکھ کرتے تھے۔ آج بابے کدھر ہے؟ آپ یہ بات کریں تو یہ منوس مارے آپ کو جواب یہ دیں گے کہ جی اللہ کدھر ہے؟ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، بالکل صحیح سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا ہے، بابے تمہارے ہیں، تمہیں بابے مبارک، ہمیں اللہ مبارک۔ ہم اپنے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ میں انٹروین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے کیونکہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا، نبی الاسلام کی پیدائش کا سال تھا، تو مکے کی حفاظت ہوئی۔ اس کے بعد مکے کی حفاظت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یزید پلید کے دور میں مکے کے اوپر چڑھائی ہوئی، صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ جل گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج ابن یوسف نے مکے کے اوپر چڑھائی کی، عبداللہ ابن زبیر کی لاش بھی لٹکا دی گئی مکے کے دروازے کے اوپر، یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے، کوئی مکے کی حفاظت نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاں، بخاری مسلم میں دجال کے حوالے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، وہ ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی، ادروائز خانہ کعبہ تاریخ میں کئی دفعہ شہید ہو چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ مسجد نبی شریف کی توہین ہوئی ہے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح نہیں دنیا میں کام چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں گارنٹی لی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن تمہارا یہ کلیم ہے کہ تمہارے بابے شہروں کی حفاظتوں کے اوپر اور دریاؤں کے پلوں کے اوپر چولے پہن کے تو کھڑے ہوتے ہیں بم کیچ کرنے کے لیے۔ اب کدھر ہے وہ بابے؟ ان کے تو اپنے مزاروں کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے، ان سے کیچ نہیں ہوئے۔ جی 1965 میں بابا جی جو ہے وہ راوی کے پل پہ آ گئے تھے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں انہوں نے اپنے بابوں کے وہ بم بھی رکھے ہوئے ہیں جو کیچ ہوئے تھے، ان کی دیویوں نے کیچ کیے تھے۔ آپ کے پاس تو بم کوئی نہیں ہے، انہوں نے میوزیم میں وہ بم رکھے ہوئے ہیں۔
اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ 65 کی جنگ میں جو ہے نا پاکستان نے جو بم پھینکے تھے ہماری دیویوں نے پکڑ کے ان کو یوں رکھ دیا تھا اور پھٹنے نہیں دیا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے بابے ہار گئے, ان کی دیویاں جیت گئی ہیں ساری جنگیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کہانیاں کرواتے تھے. اگر کوئی بابے ہیں چھوڑ دے, جب امریکہ نے بمباری کی ہے عراق کے اوپر, عبد القادر جیلانی کا خود اپنا مزار جو ہے اس میں ڈیمیج ہوا ہے. ان سے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں پہ, سری سکتی کا, جنید بغدادی کا, معروف کرخی کا, وہ سارے ڈیمیج ہوئے ہیں. اس طرح دنیا میں حفاظت نہیں ہوتی بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہم بابوں کو اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کی گارنٹی ہیں. تم کہتے ہو نا کہ جی ان لوگوں نے ملک سنبھالے ہوئے ہیں, وہ ہمارے جو کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ وزیر اعظم ہے جو پاکستان کے ہیں, اور ایک روحانی دنیا کے وزیر اعظم ہے وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. تو بھائی ہم صرف شہباز شریف صاحب سے نہیں پوچھیں گے, ہاں ہم پھر داتا شریف سے بھی پوچھیں گے کہ حضرت صاحب یہ 55 لوگ جو شہید ہوئے 2009 میں بم دھماکوں میں آپ کے مزار کے اوپر, ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ آپ کے ہاتھوں پہ, کیونکہ آپ کے ماننے والوں کا یہ کلیم ہے. پھر داتا دربار پہ پچھلے عرس کے اوپر جو 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے, وہاں 2 وکیلوں نے ویڈیو بنائی باقاعدہ, وہ خود بریلوی وکیل ہیں, کہ جی دھیان سے آیا کریں 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہو چکے ہیں. اور جو عورتیں وہاں پہ اغوا ہو جاتی ہیں, جو ہیروئن اور چرس بکتی ہے, اس کے بارے میں میرا خیال ہے ڈی پی او لاہور کے جو ہیں ان سے بعد میں پوچھا جائے گا, پہلے تو داتا صاحب سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ڈیوٹی ان کی ہے روحانی طور پہ. سب کہانیاں اس طرح دنیا میں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہے. پھر ہمارے جو قومی شاعر ڈاکٹر اقبال صاحب رحمہ اللہ تعالی, اب وہ شاعر تھے, اپنے جذبات میں محبت کا اظہار کرتے تھے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ان شعروں کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کا خون تو گرما سکتے ہیں, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے. کیا ابراہیم جیسا ایمان آج پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں. تو پھر گا سمجھ جاؤ کہ اقبال صاحب یہ کہہ رہے سن کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم جیسا ایمان پیدا, لہذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستان پیدا. یہ ہے اصل میں اس شعر کا مطلب. انداز گلستان اگر ہوتا نا تو سب سے زیادہ اہل ایمان اس امت میں صحابہ اکرام تھے. رومن امپائر کے خلاف بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں جلا کے روسٹ کیا گیا, آگ کوئی نہیں ٹھنڈی ہوئی ان کے اوپر, شہید ہوئے ہیں. جی آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے تو فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں. یہ فرشتے قادسیہ اور یرموک میں کیوں نہیں اترے جی, پرشینز اور رومنز کے خلاف؟ جنگ قادسیہ میں 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں, ان میں سے کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے کچلے گئے. فرشتے کوئی نازل نہیں ہوئے. اور بھائی بدر میں نازل ہوں گے اس لیے کہ بدر میں رسول اللہ موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ دیا تھا, اس کے اندر ان کو غلبہ دلوانا تھا, ایک غیبی تائید تھی. کسی آیت حدیث میں نہیں آیا کہ قیامت تک جو مسلمان لڑائیاں لڑیں گے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوا کریں گے. یہ بالکل جھوٹ آپ کو بتاتے ہیں. اگر صحابہ کے لیے قادسیہ اور یرموک میں فرشتے نازل نہیں ہوئے نا, تو 1965 کی جنگ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں نازل ہوا, نہ آندہ کسی فرشتے نے نازل ہونا ہے. سب سے زیادہ حقدار تو صحابہ کرام تھے نا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزات کا تعلق انبیاء کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک مختصر وقت کے لیے بھیجتا ہے اور وہ غلبہ کروانا ہوتا ہے. ادروائز باقی آپ نے خود اپنی ایفرٹ کو پٹ کرنا ہے. پھر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ سپر پاورز شکست کھا گئی. اللہ نہ کرے کہ دنیا میں کسی ملک کو ان حالات سے گزرنا پڑے جو ہمارا افغانستان پچھلے 100 سال سے بھگت رہا ہے اور آج بھی بھگت رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ دنیا میں اس قسم کی زندگی ہو کسی کی. یہ زندگی ہے, 3 نسلیں تباہ ہو گئی. پہلے رشیا کے خلاف لڑتے رہے, پھر امریکہ کے خلاف 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں ان 20 سالوں میں, 20 لاکھ. اور آج بھی افغانستان نہیں یہ جنگ جیتا, ہاں ذہن میں رکھیے گا, امریکہ یہ جنگ ہارا ہے اس لیے کہ وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا. وہاں کی پبلک کا پریشر تھا کہ جی ٹریلینز آف ڈالرز لگائے ہیں, آپ لوگ واپس آ جائیں. ادروائز آج اگر وہ دوبارہ آ کے بیٹھتے پھر یہ غاروں میں گھس جائیں گے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بہت پیچھے, سیدھی سی بات ہے. وہ کارپیٹ بمنگ کرتے ہیں, پورے آپ سمجھ لیں فوج کے جو دستے ہیں وہ شہید کر دیتے ہیں. تو وہ گئے ہیں تو یہ پھر پہاڑوں سے نکل کے یہاں آ گئے ہیں. ورنہ اگر انہوں نے جنگ جیتنی ہوتی, بھائی یہ جنگ پچھلے 20 سال سے جاری تھی, کیوں نہیں جیت لی تھی؟ اب وہ گئے ہیں.
یہ میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں. ایئر فورس نے اتنا بڑا ڈفرنس کریٹ کر دیا ہے کہ آج پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 آرمیز میں آتی ہے, لیکن ہم مار کہاں سے کھاتے ہیں؟ ایئر فورس سے. زمینی فوج کیا کر سکتی ہے اگر اوپر سے ایک B-52 آپ کے اوپر بمبنگ کرنا شروع کر دے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ ہمارے پاس گنتی کے F-16 ہیں, ان میں سے بھی کچھ گر چکے, اور جو باقی ہیں ان کو بھی مینٹین کرنے کے لیے پرزے ہم امریکہ سے مانگتے ہیں. اور یہ بات ہو رہی ہے F-16 کی. امریکہ تو بھائی اسرائیل کو F-35 دے چکا ہے جو ایسے اڑتا ہے بھائی, رن وے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس F-16 کے بھی پرزے نہیں. پچھلے دنوں جب ایران کے پریزیڈنٹ شہید ہوئے ابراہیم رئیسی صاحب رحمہ اللہ, تو ہیلی کاپٹر کے پرزے کی خرابی کی وجہ سے ایران نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فنی خرابی تھی. وہ انہوں نے کوئی اسرائیل کے اوپر نہیں ڈالا, حالانکہ وہ ڈال سکتے تھے. بعد میں جو معاملات ہوئے وہ اسرائیل پہ ڈالیں, لیکن وہ انہوں نے مانا. اور پچھلے 30 سالوں میں سب سے زیادہ فضائی حادثات جس ملک میں ہوئے ہیں نا وہ ایران ہے. اس لیے کہ ایران کے اوپر پابندی ہیں, وہ باہر سے پرزے نہیں خرید سکتے. ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں تو 40 سال پرانے ہیں, جہاز بھی پرانے ہیں ان کے پاس. جب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پرزوں کے اوپر آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ان کے جہازوں کے ساتھ آپ ان کو دھمکیاں لگائیں تو وہ ہنستے ہی ہوں گے, میرا خیال میمز ہی بناتے ہوں گے اس کی. یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں. پھر حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے جو مثال دی جاتی ہے اکثر کہ جی وہ اکیلے دشمن کی فوج میں آگے چلے جاتے تھے, بالکل وہ اس لیے چلے جاتے تھے کہ سامنے دشمن کے پاس بھی وہی کچھ تھا جو ان کے پاس تھا. آج کوئی یہ رسک نہیں لے سکتا ہمارا جرنیل کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور آگے چلا جائے. لیزر گائیڈڈ گنے ہیں, ہزاروں فوجی یہاں سے جائیں اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی آ جائے نا, اور اس کے ہاتھ میں اس وقت کا لیٹسٹ اسلحہ ہو, تو اسے یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چلائے گا. آج اتنا بڑا ڈفرنس ہے. اس زمانے میں مسلمانوں اور کرسچنز کا جو ڈفرنس تھا اسلحے کا, وہ تعداد کا ضرور تھا, ٹیکنالوجی آلموسٹ ایک جتنی تھی. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس منجنیق ہے تو سامنے ان کے پاس کوئی توپیں تھی, ان کے پاس بھی منجنیق ہی ہوتی تھی. یہاں سے خالد بن ولید بھی ایک تلوار لے کے گئے, سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آیا, تو ظاہر ہے وہ برابر کا کانٹے کا مقابلہ ہے. آج ایسا نہیں ہے. آج بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ گنے بھی پرانی, ہمارا اسلحہ بھی پرانا, ان کے پاس لیٹسٹ. اور مجھے بتائیں تلوار کا مقابلہ تو وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک سکتا ہے بھائی, ہم نہیں روک سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکانومی کا ہے. اس وقت پریکٹیکلی یہ حالت ہے, یہ آپ کو ڈی جی ISPR نے تو نہیں بتانا, سیدھی سی بات ہے. وہ کیوں بتائیں گے؟ ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ باتیں آپ کو نہیں بتانی. کیوں بتائیں گے؟ نہ ان کو بتانی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ باتیں بتائیں گے تو پھر ہماری عوام جو ہے اس کا مورائل ڈاؤن ہوگا. لیکن یہ پریکٹیکلی سب کو پتا ہے ہماری اکانومی اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم 1 مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ لگا سکیں انڈیا کے خلاف. 1 مہینے کے لیے بارڈر پہ فوج لگانے کا جو خرچہ ہے, ظاہر لاکھوں لوگوں کو آپ نے وہاں پہ کھڑا کرنا ہے, ان کو آپ نے کھانے پینے کا سارا معاملہ دینا ہے, پھر وہاں پہ مینٹین کرنے کے لیے پیٹرول, باقی ساری چیزیں. اور اب تو خیر ہمارا یہ والا بارڈر بھی غیر محفوظ ہو گیا, افغانستان والا بھی. ہماری اکانومی کا یہ حال ہے کہ ہم 1 مہینے کے لیے اپنی فوج بارڈر پہ نہیں لگا سکتے. ایک قسط IMF ہماری روک لے, ہم اگلے مہینے اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے, اپنے فوجیوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے, ریاستی اداروں کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے. جب ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی, یہ اپنی ڈیوٹیز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور صرف ان کی ڈیوٹیز کا مسئلہ نہیں ہے, سرکاری ملازمین کو اگر تنخواہیں نہ ملیں تو جو آپ لوگ کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ سے خریداری کس نے کرنی ہے؟ آ کے صرف سرکاری ملازم نہیں فارغ ہوں گے, تسی بھی مر گئے. یہ ہمارا حال ہے. اب ہمیں تو ان بزرگوں کی تلاش ہے جو مسلح اٹھاتے تھے نیچے سے سونا, اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. وہ بزرگ لبڑے پہنے نے, کوئی نہیں سن, کہانی ہے, جھوٹ ہے. اگر یہ نیچے دیکھتے ہوتے نا تو تیل دریافت کر لیتے. 1944 میں ارامکو کمپنی جو ہے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی نے تیل نکالا ہے, تو سعودی عرب آج اتنی بڑی اکنامک پاور بنا ہے. بزرگ جاتے رہے ہر سال حج عمرے کے لیے, کسی کو تیل نہیں نیچے نظر آیا. ان کو کہ جی چلے یہاں پہ آئے, نکال کے ہی بتا دیں. ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ نہیں, یہ نکال بھی نہیں سکتے. تیل کا کنواں جو ہے نا وہ کوئی 200-250 فٹ تو نیچے نہیں ہوتا, کلومیٹرز کے حساب سے نیچے ہوتا ہے. یہ تو ڈگنگ نہیں کر سکتے. تو یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10, اس کے بغیر تو یہ گفتگو نامکمل تھی, کہ میرے بھائیوں ان ساری باتوں کا مقصد آپ کو بزدل بنانا نہیں ہے, بلکہ حقائق بتانا ہے. حقیقت ضرور بتانی چاہیے. جس طرح ہم غیر شادی شدہ لوگوں کو حقائق بتاتے ہیں کہ بھائی شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ بعد میں باہر نکلتا ہے.
پہلے تو آپ کو صرف دم ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اس میں بڑے پیار محبت والا رشتہ ایک میاں بیوی کا ہے, ظاہر غیر معمولی رشتہ ہے. لیکن اس کے بعد جو معاملات شروع ہوتے ہیں, جب آپ کے ہاسپٹلس کے چکر لگتے ہیں, رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں, ماں باپ کی بھی کمزوریاں آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو شادی کر کے ایک مصیبت ہی کھول لی ہے, اور یہ کھولنی ہے, ظاہر ہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے, ہم نے کوئی مجرد زندگی تو نہیں گزارنی. اسلام نے تو شادی شدہ لائف کو پسند کیا ہے, اور نبی اسلام کا یہی طریقہ ہے. تو اس طریقے سے یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. واللہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر اکیلے میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا, تو مجھے آج ہی لے جائیں اور جا کے اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو مارو اور فلسطین کو علیحدہ سے ریاست بنا لو, تو میں تو خوش ہوں, میں تو اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نے مسلمانوں کا خون رائیگاں کروانا ہے صرف اپنی جذباتی تقریروں کے ذریعے, خود کسی مولوی نے اس کے بچوں نے وہاں نہیں جانا, الٹا انہوں نے پہلے فلسطین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرنے ہیں, اس کے بعد ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے ادھر بھی چندہ بک انہوں نے لانچ کرنی ہے, تو یہ ایک چین ریئیکشن انہوں نے شروع کرنا ہے. تو بھائی اس قسم کے پھر جہاد اور قتال کو تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, حقیقت بات ہے. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رجوع اللہ, اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. دعا سنت اذکار کی فارم میں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فلسطینیوں کے حق میں دعا قنوت نازلہ پڑھنا, اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالنصارى, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اس قسم کی جو دعائیں قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز میں. اس کے بعد میں نے تو عرب ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی بالخصوص, اور باقی OIC کے مسلمان کنٹری سے بالعموم, کہ مشکل سے 80 لاکھ کے قریب فلسطینی بنتے ہیں, سارے بھی ملائے جائیں. اگر آپ مسلمان ملکوں میں ان کو بانٹیں تو 2-2 لاکھ بھی ایک مسلمان ملک کے حصے نہیں آئے گا. موحد بھی تو کروائی جا سکتی ہے. ہجرت مدینہ جب ہوئی تو مکے کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے, یہ بھی تو قرآن کی آیات ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے, اس میں پھیل جاؤ. تو آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں, اپنے ملکوں میں نیشنلٹی دیں. اب رہا یہ معاملہ کہ ان کو واپس وہاں بھیجنا ہے, تو وہاں تو اب رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ, اور دوسرا اسرائیل مجھے کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا کھنڈرات کے اوپر بھی وہ بمباری کر رہے ہیں, تو فی الوقت تو ان کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے ملکوں میں انہیں پناہ دیں گے تو اسرائیل مکمل طور پہ وہاں پہ قابض ہو جائے گا. بھائی وہ پہلے ہی ہو گیا, وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے, نہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور وہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے, پورا امریکہ, پوری نیٹو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فوجی طاقت کے اوپر تو آپ ان کو گرانے سے رہے, سیدھی سی بات ہے. تو اس وقت مواخات والا معاملہ جو نبی اسلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا, آج تو ہمارے پاس اتنے اسلامک کنٹریز ہیں, صرف عرب ملکوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے عربیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جیلسی فیکٹر بھی بہت ہے عربیوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے, کیونکہ فلسطین کے لوگ پڑھے لکھے, سمجھدار, انٹلیکچوئلز ہیں. ورلڈ وار 2 سے بھی پہلے, میں آپ کو آج سے 80-90 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت بھی فلسطین کے لوگ پڑھے لکھے ڈاکٹرز, انجینئرز ہوا کرتے تھے. آج بھی کئی عرب ملکوں کے اندر, کویت کے اندر, سعودیہ میں آپ کو جو عربی ڈاکٹرز نظر آئیں گے میجورٹی فلسطینی ہوں گے, بڑے ذہین لوگ ہیں. تو شاید یہ بھی کوئی جیلسی فیکٹر ہے ان کو اکوموڈیٹ نہ کرنے کا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ملکوں میں لے آئے تو شاید ہمیں سپر سیڈ نہ کر جائیں. بہرحال یہ OIC کو دیکھنے کی ضرورت ہے, موخات والا معاملہ. باقی ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز عمل ہے, چاہے وہ عمل اللہ کی اطاعت کا ہو یا دنیا میں سروائیول کے لیے جو آپ سائنس کی بنیاد کے اوپر ترقی کرتے ہیں, اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پوری قوت تیار رکھو کافروں کے مقابلے پر پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے لیٹسٹ چیز یہی تھی, آج کے دور میں آپ لیٹسٹ اسلحہ کر لیں اس کی جگہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر جو دور سے پھینکے جاتے تھے یا نیزے, ظاہر ہے یہ زیادہ طاقتور چیز ہے, کیونکہ تلوار والا تو آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ اس کو دور سے پھڑکا دیں گے. جس طرح میں نے کہا کوئی کلاشنکوف والا نکل آئے تو سامنے تلوار نہیں مقابلہ کر سکتی. اس زمانے میں پھینکے ہوئے ہتھیار, اور آج تک ویلڈ ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں میزائل یا ایئر فورس کے ذریعے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں, جب تک یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی, نبی اسلام نے اس وقت بھی فرمایا اس زمانے کے لیے, وہ آج تک ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج دنیا میں اگر 5 سپر پاورز ہیں تو انہوں نے اپنی اس پاور کو ارن کیا ہے ورلڈ وار 2 میں جنگ جیت کے, ہٹلر کو ہرانے کے بعد
پھر 5 ملکوں نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ڈکلیئر کر دیا اور وہ آج تک وہی ورلڈ چیمپئن ہے. نیچے ہماری حکومتیں ہیں لیکن برائے نام ہے, اصل میں تو وہی طے کرتے ہیں. اسی دیکھیں ایک ملک بھی ویٹو کر دے, ساری قرارداد دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کئی بار اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے ملک ایک جگہ جمع ہے, اکیلا جو ہے وہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے, کیونکہ وہ 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے, ان میں آتا ہے امریکہ, رشیا, چائنا, UK اور فرانس. یہ وہ 5 ملک ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں جنگ جیتی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا اب دنیا کے حاکم ہم ہیں, البتہ چلے نیشن سٹیٹس بننے دیں گے ہم, لیکن اوورال ہمارا رول چلے گا. اس لیے دیکھیں وہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر. ابھی تک تو پچھلے آلموسٹ 80 سال 1945 سے لے کے آج 2025 تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو مسلمانوں نے جیتی ہو اور ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی حکمرانی حاصل کر لی ہو. وہی 5 ورلڈ لیڈرز ہیں, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے ارن کی. امریکہ نے اس زمانے میں 1.5 لاکھ بندہ بھرتی کیا تھا مینہٹن پروجیکٹ کے لیے, جو ایٹم بم بنانے کے لیے, اور وہ پورا سیکرٹ پروجیکٹ تھا. اور دیکھیں پھر انہوں نے جاپان کے اوپر 2 بم پھینک کے تو جاپان کو کنارے لگا دیا. ادروائز تو جاپنیز تو خود کش حملہ آور کسی کے قابو نہیں آتے تھے. 30,000 تو ایسے تھے کہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. وہ پورے جہاز جا کے ان کے بحری جہازوں میں ٹکرا دیتے تھے, تباہ کر دیتے تھے. تو الٹیمیٹلی ایٹم بم کے قابو آیا جاپان, اور اس وقت صرف امریکہ کے پاس تھا. تو یہ انہوں نے ارن کیا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا امریکہ. آلموسٹ 4 لاکھ کے قریب انہوں نے ہوائی جہاز بنائے ہیں, تب جا کے انہوں نے اس جنگ کو جیتا ہے. ورنہ ہٹلر تو پورا یورپ ہی ہڑپ کر گیا تھا سوائے گریٹ بریٹن کے. اس کے آگے اگر بند ہے تو UK نے اور امریکہ نے. باقی اب وقت آ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو, خصوصاً 5 اسلامک کنٹریز جو ہیں, پاکستان, سعودیہ, ایران, ترکی اور ملیشیا, یہ تو لیڈنگ ملک ہیں, اور باقی جو 57 کے قریب اسلامک ملک ہیں, یہ اپنی پالیسی کو شفٹ کریں. بجائے یورپ, امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ملنے کے, رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے حالات و واقعات کو بہتر کریں, اپنی پالیسی کا شفٹ اس طرف کریں, تو ہی کوئی مستقبل میں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ کوئی حملہ کریں گے تو وہ اسرائیل کے اوپر بھائی حملہ تصور نہیں ہوگا. پوری آلموسٹ 50 ملکوں کی تنظیم نیٹو بھی پیچھے کھڑی ہے اور امریکہ کھڑا ہوا ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی فوج بھیج دیں, تو اگر مسلمانوں کی فوج چلی جائے تو اسرائیل کی فوج کیا مقابلہ کر. اور اسرائیل اکیلا تو نہیں ہے بھائی, وہاں جو آپ کو میڈیٹرینین کے اندر یا پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک میں جو بیڑے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے, وہ سمجھے اسرائیل کے ہی ہیں. اسرائیل کے پیچھے ساری بجٹنگ, یہ سارا اسلحہ وہی دیتے ہیں. ہر سال اربوں ڈالر کا ان کو اسلحہ اور امداد الگ سے وہ دیتے ہیں. تو صرف یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک اسرائیل کے ملک کا نہیں ہے, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اور اس میں آپ سائنس میں ترقی کے بغیر صرف نعرے لگانے کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اور اس قسم کے جلسے جلوس اور احتجاج کر کے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں جہاد اور قتال کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. اگر یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو بھائی میں نے کسی کو نہیں روکا ہوا. یہاں کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے روک لیا لوگوں کو. میں کہتا ہوں جی میرے کہنے پہ آپ کے کٹر ماننے والے لوگ اپنی توحید ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے کہنے پہ وہ جہاد سے جانے سے رک گئے, تو آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. دوسرا آپ لوگ تو پھر مجھے جھوٹا ثابت کرو نا, آپ خود چلے جاؤ کہ انجینئر نے روکا, لو جی آج جی چلے ہیں. ہاں, ادھر ایک فرنٹ مین مولویوں کا بڑی معصوم سی شکل بنا کے جی میرا تو دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں. بعد پتا چلا کہ اس کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے, وہ اسرائیل جا سکتا ہے. تجھے کس نے کہا تو پاکستان کے پاسپورٹ پہ جاؤ اسرائیل. یہ ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. جتنی خلافت کی تحریکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, وہ بھی خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جہاد پہ جانا چاہیے. تو جائیں بھائی, آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں, آپ جہاد اور قتال کے لیے جائیں. ہم جہاد اور قتال کے منکر نہیں, نعوذ باللہ. جہاد اور قتال کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن ہم آپ کو مت دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی, اللہ سے ڈریں اور امت کو کوئی صحیح راستہ دکھائیں. اس طرح کرنے سے, جذباتی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں بننا. پھر جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے, ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم اپنے ٹیکسز اپنی حکومتوں کو دے رہے ہیں. انہی ٹیکسز کی بنیاد کے اوپر ہمارے فوجیوں کی تنخواہیں, پولیس کے ادارے کی تنخواہیں, جوڈیشری کی تنخواہیں میٹ ہوتی ہیں. ہم پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں, صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں. 41 کے قریب ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم دیتے ہیں. ہم اللہ کے حضور بری عزم ہیں, ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. باقی ڈیسیژن ہمارے بڑوں نے کرنا ہے, اور وہ بھی بڑے
یہ نہ ہو کہ میرے متھے لگ جائے کہ انجینئر صاحب دسیا جیسی لڑ نہیں سکتے اس واسطے اسی کو نہیں جا رہے. ہاں میرے متھے نہ لگو, ریالٹی کو آپ خود دیکھیں. آپ جو بھی ڈیسیژن کریں گے, صحیح کریں تب بھی, غلط کریں تب بھی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ونس جب ڈیسیژن ہو جائے گا نا پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتا دیتا اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, میرے متھے لگنے کی کوشش نہ کریں. اور آخری بات, پچھلے دنوں بھی وہ کلپ بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپلوڈ کیا, صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی. اس میں سے ایک کلپ تھا, صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک اس وقت کا ایک کوئی مجاہد آتا ہے یا موٹیویشنل اسپیکر یا مفتی اعظم, اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یروشلم فتح کرنے میں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا, پھر بھی یروشلم ہم سے جاتا رہا اور کئی جنگیں ہم نے ہاری, ہم یروشلم واپس نہیں لے سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اگر میں اپنے فوجیوں کے لیے ساز و سامان مہیا نہیں کروں گا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے اسلحے کا بندوبست نہیں کروں گا, تو پھر ہم جنگ ہار جائیں گے, پھر ہمیں کئی قربانیاں دینی پڑیں گی شہادتوں کی شکل میں. اس طرح جنگیں نہیں جیتی جاتی. پھر صلاح الدین ایوبی نے پوری محنت کی اور پوری اسٹریٹجی کو مینج کرنے کے بعد 90 سال کے بعد یروشلم واپس لیا, بیت المقدس رومن امپائر سے. تو اس وقت کے لوگ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو, لیکن اس نے کہا بھائی اللہ پہ بھی توکل ہے, سب کچھ ہے, لیکن ریسورسز کو مینج کرنا ہے. آج بھی ہم وہی بات کریں گے کہ یہ تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہم ان حالات و واقعات میں پوری دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ پوری دنیا چھوڑ دیں, کسی ایک بھی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے قابل ہم نہیں ہیں. یہ میں آپ کو دکھ سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی فخریہ نہیں بیان کر رہا کہ میں ان کے سائڈ پہ کھڑا ہوں. نہ مجھے کوئی یہ گلا کر سکتا ہے کہ آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. ہمارے استاد غامدی صاحب کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں جی وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی. تو میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں اور آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پوری زندگی ادھر ہی رہے, ایک دن جیل نہیں کاٹی انہوں نے, خلافت پہ کام کیا. تو ٹھیک ہے, اس قسم کا کام اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کریں, بہت اچھی بات ہے. اے سی والے کمروں میں بیٹھے وی لاگ بنائیں, کانفرنسنگ میں بڑی بڑی مشکل ٹرمنالوجیز بولیں, 2-4 انگریزی کے لفظ بولیں, 3-4 آیتیں حدیثیں بیان کریں, الٹیمیٹلی مجھے گالیاں نکالیں اور وہاں سے اٹھتے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور چندوں کے اوپر پلیں. پریکٹیکلی اب عوام الناس کا کام ہے کہ ان مولویوں کے اوپر نظر رکھے کہ یہ آپ آگے کیا کرتے ہیں, کس کس کا بچہ جاتا ہے, اور اگر نہیں جاتا تو پھر ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کدھر ہو, ہمیں تو لارا لگا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا, اس میں سے نکالا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیوز ان کے لیے ایک علمی سبق بھی ہوں گی, ان کو ہانٹ بھی کریں گی انشاءاللہ تعالی. ان سے پوچھتے رہنا آپ نے. میں نے تو اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا, ہر پہلو سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. جو حق بات میں نے کہی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھی, اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اینڈ پہ ہم دعا بھی کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالنصارى, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.